لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ۔ ایمان کا لیول کیسا ہے؟ جیسے آج کل کے اس ترقی یافتہ دور میں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے دور میں، میٹیریلسٹک پیریڈ میں ہم لوگ اتنا جان چکے ہیں کہ ہر وقت ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمارا بلڈ پریشر لیول کیسا ہے، ہمارا شوگر لیول ڈاؤن ہے یا اپ ہے، ہمارا ٹمپریچر کیسا ہے، اپنا بھی اور ہمارے ارد گرد ماحول کا بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یہ بھی ضرور علم ہونا چاہیے، اندازہ ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جان سکیں کہ ہمارے ایمان کا لیول کیسا ہے، ہمارے تقوی کا لیول کیسا ہے۔ اور انشاءاللہ بیٹھے بیٹھے ہمارے ایمان اور تقوی کا لیول بڑھ جائے گا۔ کیسے؟ یہ بات میں اتنے وثوق اور یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتی ہوں؟ اس لیے کہ قرآن کے اندر، حدیث کے اندر، اسلام کے اندر، ہمارے دین کے اندر یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ ایک روز حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیز تیز قدموں سے جا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، پوچھا کیا ہوا حنظلہ، کیوں اتنے پریشان ہو، کیوں اتنی تیزی سے جا رہے ہو، کیا ہوا؟ بولے کیا بتاؤں؟ کیوں؟ حنظلہ منافق ہو گیا۔ کیسے پتہ چلا؟ کہنے لگے جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں تو ایمان اور تقوی کا لیول اور کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، جب اکیلے ہوتے ہیں تو بالکل مختلف۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حنظلہ یہی کیفیت تو میری بھی ہے، میں بھی اکثر ایسا ہی محسوس کرتا ہوں۔ لہذا دونوں چل پڑے، تیز تیز قدموں سے دونوں پریشان حال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کو دیکھ کر پوچھنے لگے، فرمایا کیا ہوا دونوں کو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بتائیں، ہم منافق ہو گئے۔ پوچھا کیسے پتہ چلا؟ بتایا یہ کیفیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمانے لگے کہ ایمان کی یہی تو کیفیت ہے، یہی تو حالت ہے، یہی تو پہچان ہے کہ وہ گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے۔ تو آئیے ہم بھی اپنے ایمان کا لیول بڑھاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اکثر اکٹھے بیٹھتے اور کہتے آؤ ایمان لے آئیں، یعنی اللہ کی باتیں کرنے سے ایمان کی تجدید ہوتی ہے، ایمان میں یقیناً اضافہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہ صرف یہ کہ انسان بنایا، تمام تر مخلوقات سے افضل بنایا، بہترین بنایا، مشرف بنایا، کیڑے مکوڑے، بھیڑ بکریاں، پرندے چرندے درندے ایسا کچھ بھی نہیں بنایا، بلکہ مسلمان بھی بنایا، اور سونے پہ سہاگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بھی بنایا، امت وسط۔
بہترین امت. یہ قرآن نازل کرنے والی ہستی بادشاہوں کے بادشاہ رب العالمین اللہ تعالی جس فرشتے کے ذریعے بھیجا وہ فرشتہ تمام فرشتوں سے افضل، تمام فرشتوں کا سردار حضرت جبرائیل امین علیہ السلام. جس نبی پر نازل فرمایا وہ نبی رحمت للعالمین، امام الانبیاء، خاتم النبیین، سب سے آخر میں آنے والے نبی، سب سے زیادہ تمام تر نبیوں میں افضل ترین درجہ پانے والے. تمام کتابوں پر تورات، انجیل، زبور، صحیفے آسمانی کتب ہیں، اس کے باوجود قرآن کا درجہ سب سے افضل. وہ مہینہ جس مہینے میں قرآن نازل ہوا تمام مہینوں سے افضل رمضان المبارک. وہ رات جس رات میں قرآن نازل ہوا لیلۃ القدر تمام راتوں سے افضل. وہ دن، وہ بستی ام القرآن تمام بستیوں سے افضل. یہاں تک کہ ہر چیز ہی بہترین اور حسین اور اہم ترین انسانی جسم جس پہ یہ نازل ہوا، خاص طور پر دل جو سب سے اچھا، جو سب سے بہترین. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسانی جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے تو تمام جسم ٹھیک، وہ خراب ہو جائے، وہ بیمار ہو جائے تو سارا جسم بیمار. اگر اس قرآن کو قرآن کے مطابق پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ اللہ تعالیٰ کی خشیت سے، خوف سے، ڈر سے دب جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے. یہی قرآن ہمارے دلوں پر نازل ہوا، ہمارے دلوں میں انقلاب برپا کرنے کے لیے، ہمارے دل کی دنیا کو بدلنے کے لیے. یقیناً آج ہم آئے تھے تو جو تھے جاتے ہوئے وہ نہیں ہوں گے. معزز ناظرین کرام، سامعین کرام، حاضرین، آپ تمام لوگوں سے ہمیں ایک درخواست ہے کہ ہمیں آپ کی خوبصورت ڈریسز، خوبصورت اللہ کے بنائے ہوئے آپ کے پیارے چہرے، یہ سب اپنی جگہ، لیکن اس وقت ہمیں آپ سے آپ کے دل مطلوب ہے. اگر آپ فزیکلی حاضر ہیں تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ مینٹلی اور دلی طور پر بھی حاضر ہو جائیں، کیونکہ وہ پل، وہ گھڑی، وہ وقت آ چکا ہے کہ انشاءاللہ ہمارا دل آج بدل جائے گا. دل بدلے گا تو بات بنے گی، دل بدلے گا تو زندگی بدلے گی. یہ وہ دل ہے جو ہر وقت دھڑکتا ہے، ہمارے پورے جسم کو خون پہنچاتا ہے. اور جب اللہ کی بات دل میں اتر جائے گی تو یقیناً جسم کے پور پور میں، رگ رگ میں اللہ کی بات رچ بس جائے گی، کوئی شک نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کن کہا فیکون تو وہ ہو گئی، لیکن آپ پیارے انسانوں کو کن کہہ کے نہیں بنایا بلکہ اپنے پیارے دونوں ہاتھوں سے خود بنایا. آپ کے اندر اپنی روح پھونکی اور آپ کی آمد سے پہلے 6 دنوں میں آپ کے لیے زمین کو بنایا، سنوارا، سجایا، پھر آسمانوں کو درست فرمایا. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ کھیتیاں سرسبز کی تیری غذا کے واسطے، چاند سورج منور کیے تیری ضیاء کے واسطے، جانور مسخر کیے تیری وفا کے واسطے. اے انسان سب کچھ تیرے واسطے اور تو صرف خدا کے واسطے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے لیے بنایا. افسوس، صد افسوس کہ آج ہمیں صرف اللہ ہی کے لیے وقت نہیں. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ آپ کو خطاب فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا، یا ایہا الناس. دونوں صورتوں میں
ہمیں سے خطاب ہے. انسان بھی ہم ہیں الحمدللہ، اور ایمان والے بھی ہم ہیں. جب کوئی بلاتا ہے کسی کو، ہمارا ہم نام ہو کوئی، تو ہم جی جی پکار اٹھتے ہیں. تو ہمیں پتہ چلتا ہے کوئی ہمیں تو بلا ہی نہیں رہا، اور جو ہمیں بلا رہا ہے ہم ہمتن گوش ہی نہیں ہوں، ہم متوجہ ہی نہیں ہیں. اللہ بلائے اور ہم دوڑے نہ چلے آئیں، ہم تو پاؤں میں جوتے بھی نہ پہنے. ایسی ہی بات ہے نا. تو شکر نہ کریں کہ اللہ بلا رہا ہے ہمیں. البقرہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، اشد حبا للہ، اللہ کی محبت میں بہت شدید ہوتے ہیں. اللہ کے پیارے بندوں، ہم محبت بھی کرتے ہیں، محبت کے شدید جذبے بھی رکھتے ہیں، لیکن کیا اللہ کے لیے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، کیا سنت نبوی کے لیے، کیا اسلام کے لیے، قرآن کے لیے؟ اپنے آپ سے پوچھیں گے ہم. جو جس سے پیار کرتا ہے وہ تو پھر اپنا نہیں رہتا، اس کا ہو جاتا ہے، اس کی ہر بات مانتا ہے. ہم ہر وقت کمیونیکیشن اتنی فاسٹ ہے کہ ہم ہر وقت اپنے پیاروں سے رابطے میں رہتے ہیں، میسیجز کے تھرو، کالز کے تھرو، ہر وقت چیک کرتے ہیں. موبائل ہر وقت ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے. مسڈ کالز، ان کمنگ میسیجز، آؤٹ گوئنگ میسیجز، اپ ڈیٹس ہم ہر وقت چیک کرتے رہتے ہیں. دوسری طرف قرآن جو ہم سب کے لیے ہے، اور ہمارا موٹو بھی یہی ہے کہ قرآن فار آل، ان ایوری ہینڈ، ان ایوری ہارٹ. قرآن سب کے لیے، ہر ایک کے ہاتھ میں اور ہر ایک کے دل میں جب تک پہنچا نہیں چکیں گے انشاءاللہ ہم بھی چین سے نہیں بیٹھیں گے. یہ قرآن دراصل میسج ہے، ایک خط ہے. کسی محبوب نے بھلا اتنا لمبا کسی کو خط لکھا ہوگا؟ کیا اس خط کو پڑھنا ضروری نہیں تھا؟ یا صرف 5 سورتیں ہی کافی تھا؟ صرف سورت یاسین ہی کافی تھی؟ صرف اس کو پڑھا بھی تو ایسے جیسے اندھے گونگے بہرے پڑھتے ہیں. کچھ سمجھ بھی نہیں آیا، یہ بھی نہیں پتا کہ ہم نے ٹھیک پڑھا ہے یا غلط پڑھا ہے. کبھی غور ہی نہیں کیا. اخبار پڑھتے ہیں تو سمجھ آتا ہے، نیوز سنتے ہیں تو سمجھ آتی ہے، میوزک سنتے ہیں تو پتہ لگتا ہے، سر سے پاؤں تک ہل کے رہ جاتے ہیں. قرآن سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے نہیں، پڑھتے ہیں، مطلب نہیں پتا، یہ بھی نہیں پتا کہ غلط پڑھ رہے ہیں یا ٹھیک پڑھ رہے ہیں. اس کے تلفظ کے بارے میں بھی ہمیں اندازہ نہیں ہے. حالانکہ قرآن کی ادائیگی کے لیے ہمارے ہونٹوں کا تر حصہ، ہونٹوں کا خشک حصہ، ہونٹوں کی گولائی، زبان کی نوک، زبان کے پتلے سرے، زبان کے موٹے سرے، زبان کی جڑ، زبان کی پشت، زبان کا درمیان والا حصہ، حلق کے تینوں حصے، ہمارا حنک یعنی تالو، سخت تالو بھی اور نرم تالو بھی، منہ کا خالی حصہ بھی اور ناک کا باسا. یہ 16 سے 17 جگہیں انوالو ہوتی ہیں تو قرآن ادا ہوتا ہے. ہمارے دانتوں کے سرے، دانتوں کے مسوڑے، دانتوں کے کنارے، ہماری داڑیں، یہ سب چیزیں. لیکن افسوس ہم نے کئی بار تو میں لوگوں کو دیکھتی ہوں قرآن پڑھتے ہوئے کہ وہ ٹھیک سے ہونٹ بھی نہیں ہلا رہے ہوتے، زبان بھی نہیں ہلا رہے ہوتے، ہم حلق سے نیچے ہی نہیں جانے دیتے قرآن کو. انگریزی کے لیے ہم اتنی کوشش کرتے ہیں، میتھمیٹکس کے لیے، سائنس کے لیے اتنی کوشش کرتے ہیں، اور دوسری طرف جس کے لیے کوشش کرنے کے لیے ہمیں بنایا گیا، تخلیق کیا گیا، کوئی کوشش نہیں. اللہ تعالیٰ 7ویں پارے میں سورۃ المائدہ میں ہم سے گلہ کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ نے پیار کیا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. اللہ نے ہم سے گلہ کیا، شکوہ کیا، ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑا.
جبکہ دنیا میں کوئی گلہ کرتا ہے تو ہم اس کا گلہ دھوتے ہیں، ایسا ہے نا، ہم اس کا گلہ دھونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، افسوس کہ اے انسان، تو نے تو اللہ کی قدر ہی نہیں جانی، تو نے تو اللہ کی قدر ہی نہیں کی جس قدر کے کہ وہ لائق ہے۔ کیسے قدر کریں گے؟ علم کے ذریعے۔ ہم لوگ اپنے انسٹیٹیوٹ کے باہر لکھ دیتے ہیں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں اور اسکولس میں، اور ہاسپٹلس کے باہر شفا سے متعلق آیت لکھ دیتے ہیں، بس ہمارا حق پورا ہو گیا۔ اور تعلیمی اداروں کے باہر لکھ دیتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ گویا علم کا پڑھنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ کس نے فرض کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ نہ صرف اس علم کا حصول قرآن سے اس کی فرضیت ثابت ہے، بلکہ حدیث مبارکہ سے بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے طالب العلم فریضۃ علی کل مسلمون والمسلمات، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اس فرض کو ہم نے کتنا نبھایا؟ کیا یہ فرض صرف آکسفورڈ کے سلیبس تک ہی محدود تھا یا اس سے آگے بھی کوئی بات ہے؟ اللہ کے پیارے بندو، اللہ نے کتنا محبوب جانا آپ کو، آپ کے لیے کتنی پیاری کائنات کو سجایا، کہکشائیں بنائیں، ہوائیں چلائیں، دریا بہائے، آپ کو کتنی نعمتوں سے نوازا، آپ نے اسی کو بلا دیا۔ افسوس، صد افسوس، یہ بھی بھول گئے کہ ہم بھولے ہوئے ہیں۔ نسل در نسل شیطان نے ہمیں یہ بھی بھلا دیا، ورنہ جو بھول جاتا ہے کسی حد تک اسے فکر لاحق رہتی ہے کہ میں بھول گیا ہوں، مجھے رستہ ڈھونڈنا ہے، مجھے سیدھے رستے پہ جانا ہے، مجھے کسی سے پوچھنا ہے۔ یہ امت مسلمہ کا شیوا تو نہیں ہو سکتا جس نے دوسروں کو رستہ دکھانا تھا، بھلا وہ خود کیسے بھول گیا؟ کیسے بھول سکتا ہے؟ ایسے تو ممکن نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ 30ویں پارے میں سورۃ العادیات میں اور قرآن میں جگہ جگہ غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں ہمیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ روڈز پہ نکلتے، شاہراہوں میں، گلیوں میں اور پبلک پلیسز پہ جا جا کر ثم یتفکرون غور و فکر کی دعوت دیتے، کلمے کی طرف بلاتے، کلمہ پڑھتے، دین کی طرف بلاتے، پتھر تک کھا لیے۔ لیکن آج امت کس جگہ پر چل پڑی؟ غیروں سے ریس کرنے لگی، اپنی قدریں بھلا دی، اپنے پیارے انبیاء کرام کا رستہ چھوڑ دیا۔ یہ وہ مشن ہے، پیغمبرانہ مشن ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری اور لاڈلی امت کے ذمہ پر۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی، کہیں بھی احسان نہیں جتلایا۔ ہاں، ایک جگہ سورۃ آل عمران میں پارہ نمبر 4 میں آیت نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کر دیا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ رشتہ اچھی جگہ ہو گیا، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے بیٹا دے دیا، اللہ کا احسان ہے، گھر اپنا ہے، گھر پکا ہے، اللہ کا احسان ہے، نوکری پکی ہے، اللہ کا احسان ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کس بات پہ احسان جتلا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ اللہ نے تو مومنوں پر احسان کر دیا. کیوں؟ کیسے؟ کب؟ جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا, نبوت دے کر بھیجی. اور میں سوچتی ہوں کہ اللہ کو کس قدر پیار آیا ہوگا جب اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہوگا قوم عاد میں نہیں بھیجنا, قوم سمود میں نہیں بھیجنا, ایکا والوں میں نہیں بھیجنا, بلکہ قوم لوط میں بھی نہیں بھیجنا, قوم نوح میں بھی نہیں بھیجا, اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بنا کر بھیجا. سبحان اللہ, کیا شان ہے نا اس امت کی, کیا بات ہے اس امت کی. اور آج امت اپنا آپ ہی بھول گئی. اور سوچئے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں نہیں آئے تھے تو عرب کا کیا حال تھا, معاشرے کا کیا حال تھا, معاشرے میں کس قدر برائیاں تھیں, عورت کا معاشرے میں کیا مقام تھا. کوئی حیثیت نہیں تھی عورت کی, پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا. ایک عورت سے ایٹ اے ٹائم کئی مرد نکاح کر لیتے, اس کو کوئی عزت نہ دی جاتی. یہاں تک کہ جب وہ بیوہ ہو جاتی تو اس کا جوان بیٹا ہی اس کو اپنی بیوی بنا لیتا. استغفر اللہ. وہ ڈیلیوری پینز سہ رہی ہوتی تو اس کے برابر میں ایک گڑھا کھود دیا جاتا. کیوں؟ کہ بیٹا ہوگا ہاتھوں ہاتھ لے لیں گے, بیٹی ہوگی اس گڑھے میں ڈال دیں گے. اس معصوم پیدا ہونے والی بیٹی سے کوئی نہ پوچھتا تمہارا قصور کیا ہے, تمہیں کس جرم کی سزا مل رہی ہے. اس ماں سے کوئی نہ پوچھتا اس ماں کے کلیجے پر کیا بیت رہی ہے, جس کی آج ہی پیدا ہونے والی بچی کو اس کے سامنے ہی گڑھے میں پھینک دیا, اوپر منو مٹی ڈال دی. اس ننھی کا چیخنا رونا کوئی نہیں سنتا. یا گلا گھونٹ کر مار دیا جاتا, یا دبا کر سانس گھونٹ دیا جاتا, یا ٹانگ کے ایک ٹانگ پر پاؤں رکھ کے دوسری ٹانگ سے اس کو چیر دیا جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے معاشرتی برائیاں ختم ہوئی, عورت کو مقام ملا. پھر ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تلاوت کرنا سکھایا, قرآن کو پڑھنا بتایا, قرآن اور حدیث کی تعلیم دی, حکمت بتائی, تزکیہ کیا, اپنے نفس کی صفائی کا طریقہ بتایا. اور قرآن میں جگہ جگہ ہمیں جھنجھوڑا گیا, ہمیں تنبیہ کی گئی, ہمیں وارن کیا گیا, ہمیں بتایا گیا ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے, ہمیں کیوں اتنی محنت سے اتنے پیار سے اللہ تعالیٰ نے بنایا. اپنی پہچان کے لیے, اپنی معرفت کے لیے. پہچان ہونا اور نہ ہونا دو مختلف باتیں ہیں. آنکھیں ہونا اور نہ ہونا دو مختلف باتیں ہیں. بینا اور نابینا, زندہ اور مردہ, علم والا اور جاہل, بہت بڑا فرق ہے. اس فرق کو پہچاننا ہوگا, اپنی اہمیت کا اندازہ کرنا ہوگا, اپنے پیارے رب کو پہچاننا ہوگا. کہیں دیر نہ ہو جائے, اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ ہمیں لینے آ جائے. ہم نے اپنی تیاری کرنی ہوگی, ہمیں خود کو پاک صاف کرنا ہوگا, اللہ سے ملاقات کے لیے تیار کرنا ہوگا. انشاءاللہ ہم سب کو مل کر ایک کام کرنا ہوگا, سنت کو عام کرنا ہوگا انشاءاللہ. یقیناً آپ کو باتیں سمجھ آ رہی ہوں گی. یقیناً اگر آپ دلی طور پر حاضر ہیں تو باتیں دل پر ضرور لگ رہی ہوں گی, کیونکہ جب ہم صرف کان سے سنتے ہیں نا تو ایک کان سے سن کے کئی بار دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت سسٹم رکھا ہے کہ ہمارے ایک کان اور دوسرے کان کے درمیان ایک چوک بنا دیا ہے. جب ہم ایک کان سے بات کو غور سے سنتے ہیں بلکہ سراپا کان بن جاتے ہیں, ہم تن گوش ہو جاتے ہیں, تو پھر وہ بات دوسرے کان سے نکلنے کی بجائے
اس چوراہے میں اگر اوپر جاتی ہے تو دماغ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، اگر نیچے کی طرف جاتی ہے تو دل میں اتر جاتی ہے۔ جب دل سے بات نکلتی ہے نا تو پھر تیر کی طرح دل میں پیوست ہو جاتی ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی اتنی باتیں یاد آ رہی ہیں کہ میں کون سی بتاؤں اور کون سی چھوڑ دوں۔ میں کیسے اللہ کے پیاروں کا دل بدل دوں۔ ہر دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے کسی تیسری چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے ہم جس بلڈنگ میں بیٹھے ہیں، رحمت کے فرشتوں نے ہمیں چاروں طرف گھیر رکھا ہے، کیونکہ جب ہم خاص مقصد کے لیے بیٹھتے ہیں نا تو ہم عام نہیں رہتے۔ آج جب آپ لوگ جب گھر سے نکلے ہوں گے تب اللہ تعالیٰ نے رحمت کے فرشتوں کو بھیج دیا ہوگا کہ آج یہ کسی خاص مقصد کے لیے، کسی خاص کام کے لیے نکلے ہیں۔ دیکھنا ان کے پاؤں زمین پر نہ لگنے پائے، ان کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھائے تاکہ وہ آپ کے پروں پہ چل کر آئیں۔ کتنا VIP ٹریٹ کیا اللہ نے آپ کو۔ پھر اس وقت نہ صرف رحمت کے فرشتوں کے گھیرے میں ہیں ہم، بلکہ رحمت کے فرشتے آسمانوں پر ہمارے لیے دعا گو بھی ہیں، پرندے ہواؤں میں ہمارے لیے دعا گو ہیں، سمندر کی تہوں میں موجود مچھلیاں ہمارے لیے دعائیں مانگتی ہیں، اور تو اور زمین کے اندر بلوں میں موجود چیونٹیاں بھی ہمارے لیے دعائیں کرتی ہیں اللہ سے۔ کل کائنات ہمارے لیے اللہ نے مسخر کی ہے، اور کل کائنات سے اللہ ہمارے لیے دعائیں کرواتے ہیں قبول کرنے کے لیے۔ تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ہر دو چیزوں کو تیسری چیز جوڑتی ہے۔ جیسے دو اینٹوں کو گارے اور سیمنٹ سے جوڑا جاتا ہے، لوہے کے دو ٹکڑوں کو ویلڈ کیا جاتا ہے، کاغذ کے دو ٹکڑوں کو گم گوند سے جوڑا جاتا ہے، سٹیپل کیا جاتا ہے، ایلفی سے جوڑا جاتا ہے، گم سے جوڑا جاتا ہے، کوئی اور چیزوں کو پیچ سے جوڑا جاتا ہے، کپڑوں کو سیا جاتا ہے جوڑنے کے لیے۔ بالکل اسی طرح مخلوق کو خالق کے ساتھ جوڑنے کے لیے قرآن اور حدیث دونوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔ دونوں محفوظ ہیں، دونوں الہامی ہیں، دونوں کا تعلق وحی الہی سے ہے، دونوں علم کا سورس ہیں، علم کا منبع ہے، تمام علوم یہی سے نکلے ہیں۔ اسی کو ہم چھوڑ دیں گے تو عالم کیسے بنیں گے، ترقی کیسے کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز داخل ہوئے، اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو دیکھا اور بہت خوش ہوئے، کیونکہ وہ درس و تدریس کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، اگر میں کہوں لا الہ الا اللہ تو آپ سب کیا کہو گے؟ سب نے کہا ہم مان جائیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا، اگر میں کہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اگر میں کہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وحدہ لا شریک ہے، اور میں محمد اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا اس کا رسول اور اس کا بندہ ہوں۔ فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس بات کو بھی مان لیں گے۔ اگر میں کہوں قرآن برحق ہے، اللہ کی طرف سے مجھ نبی پر نازل ہوا تو؟ فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس بات کو بھی مان لیں گے۔ بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاستبشروا، تو خوشیاں مناؤ، خوش ہو جاؤ، کیوں کہ قرآن کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور قرآن کا دوسرا سرا رب تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ گویا جو قرآن سے جڑ گیا وہ اللہ تعالیٰ سے جڑ گیا۔ تو کیا آج کے لیے اتنا کافی ہے یا اور؟ کیونکہ میں نے آپ سے ٹائم نہیں پوچھا کہ کتنا ٹائم ہے آپ کے پاس۔ کافی ہے، یہاں پر بھی کافی ٹائم ہو چکا ہے۔ اتنا کافی؟ جی 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 کافی ہے۔
ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر نعمت بن مانگے دیتا ہوں، لیکن میں ہدایت کی نعمت صرف اس کو دیتا ہوں جو مجھ سے مانگتا ہے. تو آج ہم ہدایت مانگ کر رکھیں، لے کر جائیں گے انشاءاللہ. تو ہم دعا مانگیں گے اور دعا میں اپنی تمام تر دعاؤں کو ذہن میں رکھیں گے اور ہدایت بھی انشاءاللہ ضرور مانگیں گے. تو دعا کے لیے ہم سب ہاتھ اٹھاتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا اے پاک پروردگار عالم، اے رب دو جہاں، اے مالک حقیقی، یا ربی ذو الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا ارحم الراحمین۔ اے پیارے اللہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا فرمانے والے، ہمارے ہاتھوں میں قرآن تھمانے والے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بنانے والے، ہمارے لیے ہواؤں کے چلانے والے، ہمارے لیے بادلوں کے برسانے والے، ہمارے لیے ہواؤں میں پرندوں کو اڑانے والے، ہمارے لیے دریاؤں کے بہانے والے، ہمارے لیے سمندروں اور دریاؤں میں مچھلیوں کو تیرانے والے، ہمارے لیے بارشوں کو روک لینے والے، ہمارے لیے بارشوں کو برسا دینے والے، اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ، ہمیں قرآن اور حدیث جیسی نعمت عظیم عطا فرمانے والے، ہمیں والدین جیسی نعمت دینے والے، ہمیں اولاد جیسی نعمت دینے والے، ہمیں اپنا بنانے والے، ہمارے دلوں میں اپنی محبت جگانے والے، اے پیارے اللہ۔ اللہ جی، ہم دنیا کے کسی بادشاہ کے دربار پر تو نہیں آئے کہ لائن میں لگ جائے، ہمیں اکیلے سننے والے اللہ جی، ہمیں اکیلے عطا فرمانے والے اللہ جی، ہمارے الرحمن اللہ جی، ہمارے الرحیم اللہ جی، الوہاب اللہ جی، الغفار اللہ جی، الستار اللہ جی، ہمارے گناہوں کو چھپا دینے والے اللہ جی، ان پہ پردے ڈالنے والے اللہ جی، اپنی رحمت کی چادر ڈال دینے والے اللہ جی، ہمیں معاف کر دینے والے اللہ جی، ہم پہ رحمتوں کی برسات کر دینے والے پیارے اللہ جی۔ میں 100 بسم اللہ کروں نا یا اللہ، یہ سب تیرے مہمان ہیں یا اللہ، یہ عائشہ رضوان کے مہمان نہیں ہیں، یہ رضوان سلیم کے مہمان نہیں ہیں یا اللہ، یہ آپ کے مہمان ہیں، اپنے پیارے مہمانوں کی مہمان نوازی کیجیے یا اللہ۔ اللہ جی، مہمان اپنی مرضی سے آتا ہے اور اپنے میزبان کی مرضی کے بغیر نہیں جا سکتا۔ اللہ جی، ان کو نہیں جانے دیجیے گا، ان کو ہمیشہ کے لیے اپنا مہمان بنا لیجیے گا یا اللہ۔ ہم سب کے لیے قرآن کو آسان کر دیجیے گا یا اللہ، دین کی راہیں کھول دیجیے گا یا اللہ، ہم سے خفا نہیں ہوئیے گا یا اللہ، ہم سے راضی ہو جائیے گا یا اللہ۔ تیرے پیارے بندے ہم سے کبھی خفا اور ناراض ہو جائے تو ہمیں چین نہیں آتا یا اللہ، ہم کھا نہیں سکتے، ہم سو نہیں سکتے یا اللہ۔ اللہ جی، ہم سے راضی ہو جائیے یا اللہ۔ کوئی شک نہیں، آپ الرحمن ہیں، الرحیم ہیں، الغفار ہیں، الستار ہیں، کوئی شک نہیں، مالک الملک ہے، مالک یوم الدین ہے۔ اللہ جی، قہار بھی آپ کا نام ہے، جبار بھی آپ کی صفت ہے، آپ کی پکڑ سے، آپ کی ڈانٹ سے، آپ کے غصے سے، اپنی نیتوں کی کھوٹ سے، اپنے اعمال سے اللہ جی بہت ڈر لگتا ہے یا اللہ۔ یا اللہ، تیرے بادل ذرا سے گرجتے ہیں تو کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، بجلی کڑکتی ہے تو ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، ذرا سی زمین ہلتی ہے تو وہ گھر جس کو بنانے اور سنوارنے میں ہم نے تجھے بلا دیا،
تجھے ناراض کر دیا انہی گھروں کو ہم چھوڑ کے بھاگ پڑتے ہیں یا اللہ. ہم سے راضی ہو جانا یا اللہ, ہم سے خفا نہیں ہونا یا اللہ. دنیا کا دستور ہے جب کوئی ناراض اور خفا ہو جاتا ہے تو راضی نامے کے لیے یا اللہ جرگہ بیٹھتا ہے. آج ہم نے بھی ایک چھوٹا سا جرگہ بٹھایا ہے تجھ سے راضی نامے کے لیے. اس میں تیرے قرآن کے طالب علم آئے ہیں یا اللہ, چھوٹے چھوٹے بچے بھی آئے ہیں یا اللہ, تیرے پیارے بندے اور بندیاں آئے ہیں یا اللہ. تو راضی ہو جانا یا اللہ, راضی ہو جانا یا اللہ. ہم سے اسی طرح راضی نامہ کرنا جیسے اپنے پیارے آدم علیہ السلام سے کیا تھا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہ جی ہم سے اسی طرح راضی ہونا جیسے اپنے پیارے نوح علیہ السلام سے راضی ہوئے تھے. ان کو آپ نے طوفان نوح سے بچا لیا تھا, ہمیں بھی نفسانی خواہشات کے طوفانوں سے بچا لیجیے. اللہ جی جیسے اپنے پیارے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلنے سے بچا لیا تھا, ہمیں بھی جہنم کی آگ سے بچا لیجیے. جیسے ان کو اپنا خلیل بنا لیا تھا ہمیں بھی اپنا دوست بنا لیجیے یا اللہ, اپنا ولی بنا لیجیے یا اللہ. جیسے اللہ جی آپ نے اپنے پیارے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال لیا, ہمیں ہر مشکل سے نکال لیجیے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پیارے اللہ جی جیسے آپ نے اپنے پیارے موسیٰ علیہ السلام کو سمندر پار لگا دیا, آج ہم نے قطرے کو سمندر جان لیا, تنکے کو پہاڑ سمجھ لیا, ہمیں بھی پار لگا دیجیے یا اللہ, ہمیں بھی پار لگا دیجیے. جیسے آپ نے اپنے پیارے یوسف علیہ السلام کو اندھیرے کنویں سے نکال دیا, ہمیں بھی جہالت کے اندھیروں سے نکال دیجیے یا اللہ. ہم سے راضی ہو جائیے, ہمیں اپنی رضا پہ راضی رکھیے, ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول کر لیجیے, ہمارا تیرے لیے جمع ہونا قبول کر لیجیے, ہمارا تیرا ذکر کرنا قبول کر لیجیے, غور و فکر کرنا قبول کر لیجیے. اے پیارے اللہ, اے پیارے اللہ, ہمیں اچھی بیٹیاں, اچھی بہویں, اچھی مائیں, اچھی بیویاں, اچھی دیورانیاں, اچھی جٹھانیاں, اچھی پڑوسنیں, اچھی شاگردیں, اچھی استاد, اچھی مائیں, اچھی ساسیں بنا دیجیے یا اللہ. اے پیارے اللہ ہم ماں باپ کی خدمت کرنے والے بن جائیں, ہم ان کو اف تک نہ کہیں یا اللہ. ہم ساس سسر کی خدمت کرنے والے بن جائیں, ہم ان کو خوش کر دیں یا اللہ. یا اللہ ہم اپنے خامدوں اور بیویوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں یا اللہ. ہم اپنی اولادوں کی بہترین تربیت کرنے والے بن جائیں یا اللہ. ہماری اولادوں میں سے حافظ قرآن بنانا یا اللہ, عالمی دین بنانا یا اللہ, مفسرین بنانا یا اللہ, مدبرین بنانا, مفکرین بنانا. اللہ جی متقین کا امام بنانا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. اے پیارے اللہ, اے پیارے اللہ. اللہ جی ہمیں حج اور عمرے کروانا, بار بار کروانا, حج بیت اللہ کروانا, خانہ کعبہ کے طواف کروانا, حتیم میں نوافل پڑھوانا, حجر اسود کے بوسے دلوانا, مقام ابراہیمی پہ سجدے کروانا, خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کر آب زمزم پلوانا یا اللہ, صفا اور مروہ کی سعی کروانا, ریاض الجنہ میں نوافل پڑھوانا. اللہ جو جس سے پیار کرتا ہے وہ تو اس کے گھر کے چکر کاٹتا رہتا ہے یا اللہ. ہمیں بار بار لے کر جاؤ یا اللہ, ہم سے راضی ہو جاؤ یا اللہ, ہمیں اپنی رضا پہ راضی رکھو یا اللہ. ہمیں مسلمین اور مسلمات بنا دو, مومنین اور مومنات بنا دو, قانتین اور قانتات بنا دو, خاشعین اور خاشعات
بنا دو یا اللہ، صابرین اور صابرات بنا دو، صالحین اور صالحات بنا دو، متقین بنا دو یا اللہ، یا اللہ ذاکرین اور ذاکرات بنا دو، حافظین اور حافظات بنا دو، صالحین بنا دو، محسنین بنا دو، اے اللہ ہمیں ایسا بنا دو ہم آپ کو پسند آ جائیں یا اللہ، ان تمام کی تمام حاجات کو روا فرما دو، مشکلات کو آسان فرما دو، پریشانیوں کو دور فرما دو یا اللہ، یا اللہ جو قرض کی وجہ سے پریشان ہے ادا فرما دیجیے، جو رزق حلال کی تلاش میں ہے بہترین رزق حلال عطا فرمائیے، کھلی روزیاں عطا فرمائیے یا اللہ، وسعت عطا فرمائیے یا اللہ، کامیابیاں عطا فرمائیے یا اللہ، بیماروں کو شفا عطا فرمائیے یا اللہ، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولادیں عطا فرمائیے یا اللہ، جن کو آپ نے اولادیں دی انہیں صراط مستقیم پر چلائیں یا اللہ، جو آپ سے بیٹے مانگتی ہیں انہیں نیک اور صالح عمر فاروق جیسے بیٹے عطا فرمائیے یا اللہ، ہماری ساری دعاؤں کو قبولیت کے درجے تک پہنچا دیجیے یا اللہ، ہمیں مسجد اور مدرسے کے لیے، اسلامک اسکول کے لیے بہترین جگہ عطا فرمائیے یا اللہ، بہترین وسائل عطا فرمائیے یا اللہ، بہترین تعمیر کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ، اے ہمارے آمین کو فرشتوں کی آمین سے ملا دیجیے، اے اللہ ہماری تمام مشکلات کو آسانیوں میں بدل دیجیے، غموں کو خوشیوں میں بدل دیجیے، جو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہے بہترین جوڑ پیدا فرمائیے، اے اللہ تو نے ہمیں پیغمبرانہ مشن دیا ہے، وہی صفات، وہی کردار، وہی اخلاق عطا فرمائیے یا اللہ، یا اللہ ہمیں صابرین اور شاکرین میں شامل کر دیجیے یا اللہ، ہم سے دین کا بہترین کام لے لیجیے یا اللہ، ہماری آنے والی نسلوں سے بھی دین کا بہترین کام لے لیجیے یا اللہ، ہمیں ضائع ہونے سے بچا لیجیے یا اللہ، ہمیں آپس میں اتفاق، سلوک، پیار، محبت عطا فرمائیے یا اللہ، ہمیں درگزر کرنا سکھائیے یا اللہ، ہمیں بہترین اخلاق دیجیے یا اللہ، ہمیں عاجزی عطا فرمائیے یا اللہ، ہمیں غرور اور تکبر سے بچائیے یا اللہ، ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان اتنی دوری کر دیجیے جتنی مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے یا اللہ، اللہم باعد بینی و بین خطایای، اے اللہ ہمارے ہر نیک عمل کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے جن کے نامہ اعمال کی کتابیں بند ہو چکی ہیں، جو اس جہاں سے اس جہاں میں چلے گئے ہیں یا اللہ، ان کی قبریں روشن کر دینا، پر نور کر دینا، تا حد نظر کھول دینا، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا یا اللہ، جس مقصد کے لیے انہوں نے اہتمام کیا ہے انہیں سرخرو فرمانا، ان کے گھر پر یا اللہ رحمتوں کی برسات کر دینا، یا اللہ انہیں نیک اور صالح بیٹے اور بیٹیاں عطا فرمانا، جو بیٹے اور بیٹیاں عطا فرمائی ہیں انہیں صراط مستقیم پر چلانا، یا اللہ تمام کی حاجات آپ جانتے میں نہیں جانتی، اٹھنے سے پہلے اس گھڑی کو قبولیت کی گھڑی بنا دینا، اس دعا کو قبولیت کی دعا بنا دینا، یا اللہ سب کو مالا مال کر دینا، اے اللہ حشر میں نشر ہونے سے بچا دینا، اے اللہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا، ہمارے اعمال کی وجہ سے یا اللہ آپ کی رحمت کی وجہ سے پل سرات سے بجلی کی تیزی کی طرح گزار دینا یا اللہ، قبر کے عذاب سے بچانا یا اللہ، قرآن ہمارا ساتھی ہے ہم سے پہلے اس کو قبر میں پہنچا دینا یا اللہ، اے اللہ ساری منازل میں سرخرو فرمانا یا اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے قابل بنانا یا اللہ، ان کے ہاتھوں حوض کوثر سے پیالے بھر بھر پینا نصیب فرمانا یا اللہ، جنت الفردوس کے اونچے درجے نصیب فرمانا یا اللہ، اسلامی جمہوریہ پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمانا یا اللہ، بہترین حکمران عطا فرمانا یا اللہ، اسلامی شریعت کا نفاذ فرمانا یا اللہ، جو مانگا خیر اور بھلائی کی صورت میں عطا فرمانا، جو مانگنے سے رہ گیا بھی مانگے مانگنے سے زیادہ عطا فرمانا، اللہ أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إلهي آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا اللہ اس میں کمی بیشی کے لیے ہمیں درگزر فرمانا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.